الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون صدق الله العظيم. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدواوین ثلاثۃ دیوان لا یغفر اللہ الاشراک باللہ بقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ودیوان لا یترکہ اللہ بہ ظلم العباد فیما بینہم حتی یقتص بعضهم من بعض ودیوان لا یعبہ اللہ بہ ظلم العباد فیما بینہم وبین اللہ فذاک الی اللہ ان شاء عذبہ وان شاء تجاوز عنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعا وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں آج سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پاک بیان کی ہے. جیسے کہ اس درس کی روٹین چل رہی ہے کہ پہلے حدیث پاک کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے اور پھر قرآن پاک کی کچھ آیات کی تشریح کی جاتی ہے. اس قرآن پاک کی تلاوت اور حدیث کی تلاوت کے بعد کچھ دعائیں میں پڑھتا ہوں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں. زندگی میں بہت اہم دعائیں ہیں. پہلی دعا جو میں پڑھتا ہوں یہ دعا حضرت موسیٰ کی ہی ہے، جن کا واقعہ اب ہم اس سورۃ شعراء میں آج کل پڑھ رہے ہیں. رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، انشراح کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں. تو بہت خوبصورت دعا ہے، یہ ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے. دوسری دعا جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اے ہمارے رب ہمارے اوپر الہام کر دے ہدایت کو اور ہمیں بچا لے اپنے نفس کے شر سے. یہ دعا بھی بہت اہم ہے. تیسری دعا جو آج میں نے پڑھی ہے، اللہم ارینا حق حقا، اے اللہ ہم پر واضح کر دے، ہمیں دکھا دے حق کو حق، ہمیں واضح کر دے حق کی حقیقت کو، ہمیں دکھا دے حق کو حق کی شکل میں، ہم پر کھول دے حق کو. وارزقنا اتباع، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کی اتباع کریں. اللہم ارنا باطلا باطلا، اے اللہ ہمیں دکھا دے باطل کو باطل، مطلب جھوٹ کی حقیقت اور باطل کی حقیقت بھی ہم پر کھول دے. وارزقنا اجتنابا، اور ہمیں ہدایت دے دے کہ ہم اس سے اجتناب کریں اور اس سے بچ جائیں. یہ تھی آج کی دعائیں جو ہر جمعے میں پڑھتا ہوں. آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آنے کا آپ کا مقصد پورا ہو جائے کہ آپ یہاں آتے ہیں تو تمام چیزیں سمجھ کے ساتھ سننی چاہیے. ہر چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے. الفاظ کے معنی بھی سمجھ آنے چاہیے، ان کا مفہوم بھی سمجھ آنا چاہیے،
اور کچھ چیزیں جو بین السطور ہیں جو اس میں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدواوین الثلاثہ کے اعمال نامے، الدواوین الثلاثۃ کے اعمال نامے جن میں گناہ لکھے جائیں گے وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ اعمال نامے 3 طرح کے ہوں گے۔ پہلا کون سا اعمال نامہ ہوگا؟ دیوان لا یغفر اللہ الاشراک باللہ بقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ پہلا جو اعمال نامہ وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ قطعی معاف نہیں کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ قطعی معاف نہیں کرے گا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اسے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ یہ تو ہو گیا پہلا اعمال نامہ۔ اب دوسرا اعمال نامہ کون سا ہوگا؟ وَدِّیوَانٌ لَا يُتْرِكُهُ اللَّهُ ظُلْمَ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقْتَصَّ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ۔ اور دوسرا اعمال نامہ وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ بغیر انصاف دلائے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ لوگوں کا ظلم، زیادتیاں، حق تلفیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک سے دوسرے کو اس کا حق دلا دیا جائے گا۔ یہ 2 اعمال نامے ہو گئے کہ جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں حضور نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ ایک تو شرک کو نہیں چھوڑے گا، دوسرا لوگوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں جب تک ان کا پورا انصاف نہ دلا دیا جائے گا تب تک وہ نہیں اسے چھوڑے گا۔ تیسرا اعمال نامہ وَدِیوَانٌ لَا يَعْبَهُ اللَّهُ بِهِ، اور تیسرا اعمال نامہ وہ ہے جس کی اللہ کو بہت زیادہ پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ ظلم العباد فیما بینہم و بین اللہ، اللہ کا ظلم، لوگوں کا ظلم اللہ کے ساتھ۔ مطلب جو لوگوں نے حقوق اللہ چھوڑے ہوں گے، جن لوگوں نے اللہ کے حقوق چھوڑے ہوں گے، اس میں اللہ تعالیٰ فضا کا اللہ، اللہ کا اختیار ہوگا، انشاء عذبہ، اگر چاہے گا تو انہیں عذاب دے دے گا، انشاء تجاوز عنہ، اگر چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو بہت غور طلب حدیث ہے، بہت غور طلب حدیث ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہر قسم کے شرک سے ہمیں محفوظ کرے، کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جو کسی صورت میں نہیں بخشی جائے گی، اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی، کسی صورت شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیٹاگوریکلی قرآن میں، حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کی بہت سی اقسام ہیں، شرک کے اوپر اگر لیکچر دیا جائے تو کئی گھنٹوں کا لیکچر بنتا ہے صرف شرک کے اوپر۔ آج مختصراً آپ کو صرف 2 باتیں بتا دوں گا کہ ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ جو فرمان میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یہ سورۃ یوسف کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما کس کے بارے رہے ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں۔ اس کے مخاطب کفار مکہ، قریش مکہ یا کوئی بھی اور یہود نصارہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ۔ تو یہ بہت خطرناک قسم کی آیت ہے میرے بھائیوں، کہ رب کریم فرما رہے ہیں کہ یہ ہاں میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں مگر کسی نہ کسی قسم کا شرک بھی ضرور کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو بہت توجہ سے اپنی ساری ذات کو سٹڈی کرنا پڑے گا، اسے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کسی قسم کے شرک میں ملوث تو نہیں۔
کیونکہ باقی چیزیں تو دے دلا کے معافی ہو جائے گی، لیکن شرک کی معافی ہرگز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک شرک جلی ہے، ایسا شرک جو واضح نظر آئے۔ تو مفسرین کہتے ہیں الحمدللہ یہ امت مسلمہ اس وقت تقریباً شرک جلی سے پاک ہے، الحمدللہ۔ اور ایک شرک خفی ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ وہ شرک ہے جسے دیکھنا اتنا مشکل ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سیاہ رات، سیاہ پتھر، سیاہ چونٹی، اسے رینگتے ہوئے دیکھنا کتنا مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ تو شرک خفی کو پہچاننا بھی ایسے ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں کتنی باریک بینی سے ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ کہیں کسی قسم کا کوئی شرک تو ہم سے سرزد نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ تو یہ بھی شرک کی قسم ہے کہ اگر آپ نے نفس کی خواہش کی پیروی کی اور اللہ کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا اور مستقل اسی روٹین پر جمے رہے۔ گناہ اور شرک میں آج فرق سمجھ کر جائیے گا۔ ایک گناہ وہ ہے کہ جس میں آپ سے گناہ سرزد ہوا، آپ کے ضمیر نے ملامت کی، نفس پہ بوجھ آیا، آپ نے فوراً اللہ سے توبہ کی، تو یہ شامل ہو جائے گا گناہ کی کیٹیگری میں اور یہ قابل معافی ہوگا۔ اور اگر آپ نے گناہ کیا اور پھر گناہ کرتے چلے گئے، اس گناہ پر نہ آپ شرمندہ ہیں اور نہ آپ نے رب سے توبہ کی، تو میرے بھائیوں یہ شرک کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ پھر یہ گناہ نہیں رہے گا، گناہ پہ استقامت شرک ہے، اللہ سے سرکشی ہے، سرکشی شرک ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سردیوں کی راتیں ہیں، گرم بستر ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے فجر کا، اب نفس آپ کو تھپکیاں دے کر سلا رہا ہے کہ گرم بستر کو چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا فجر کے لیے بڑا مشکل ہے، صبح اٹھ کے پڑھ لیو فجر کی نماز قضا۔ تو آپ نے کس کی بات مانی؟ نفس کی بات مانی، آپ نے اپنے نفس کی بات مانی اور جو رب کا حکم تھا اسے پسے پشت ڈال دیا۔ اور اگر آپ اسی روٹین پر جمے رہے تو جان لینا کہ شرک کی کیٹیگری میں آ جاؤ گے اور اس دن مشرکین میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ سے کسی قسم کی رحمت کی امید نہ رکھنا، کیونکہ اس نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ میں نہیں بخشوں گا شرک کو۔ اب دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ وہ ہیں لوگوں کے حقوق۔ اس کے بارے بھی اللہ نے فرما دیا کہ میں یہ بھی چھوڑے بغیر، دلوائے بغیر، انصاف دلوائے بغیر میں یہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، رشوت لی ہے، جھوٹ بولا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، ایسی بات جس سے کسی کو نقصان پہنچا ہے، کسی کا حق آپ کے ذمے آ گیا ہے۔ حق صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ نے کسی کے پیسے کھا لیے تو وہ اس کا حق آپ پہ آ گیا۔ میرے بھائیوں، جب کوئی ڈیوٹی آپ کو اسائن کی جاتی ہے، وہ کوئی فرم ہے، وہ گورنمنٹ ہے، وہ کوئی اور ادارہ ہے، اگر آپ کی ڈیوٹی کے اوقات 6 یا 8 گھنٹے ہیں اور آپ اس میں سے 4 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی پوری دل جمی سے نہیں کر رہے، تو آپ نے حق کھا لیا۔ خصوصی سرکاری ملازمین کے لیے بہت انتباہ کی بات ہے کہ وہ جو حق کھایا وہ کتنے لوگوں کا کھایا؟ 22 کروڑ لوگوں کا۔ 22 کروڑ لوگوں کے ٹیکس سے آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے فرائض پورے نہ کیے
تو یہ دیکھ لینا کہ قیامت کے روز ایک لمبی لائن آپ کا انتظار کر رہی ہوگی کہ اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق بھی ادا کرو۔ تو کس کس کا حق ادا کرو گے؟ یہ تو صرف ایک مثال میں نے دی ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آپ نے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر دی تو اللہ اس دن آپ کی نیکی اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دے گا کہ تو نے اس کی غیبت کی تھی، آج اپنی نیکی دے دے۔ میں نے آپ کو حضور پاک کی ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار یا درہم نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے روز نیکیوں کے انبار لے کر پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ نیکیوں کے انبار ہوں گے اس مفلس کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نیکیوں کے انبار لایا ہے آج میرے پاس، اب ان لوگوں کو بلاؤ جس کا تم نے حق کھایا تھا، تم نے جہاں کسی کے بارے جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، کسی کو ناحق مارا تھا، کسی کے پیسے دبائے تھے، کسی کو قتل کیا تھا، ان لوگوں کی لائن لگا دی جائے گی اور اب اس کی نیکیاں بانٹی جائیں گی۔ اس کے انبار ختم ہو جائیں گے مگر لوگوں کی لائن ابھی باقی ہوگی، تو رب کریم فرمائیں گے کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو اور گناہوں کا انبار لے کر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہے مفلس شخص۔ تو اس لیے میں یہ اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ اس دنیا چھوٹی سی زندگی میں کسی کا حق اپنے ذمے نہ رکھنا۔ کسی کا حق کی ڈیٹیل بھی بہت طویل ہے کہ کون کون سے حقوق آپ لوگوں کے غصب کرتے ہیں، اس لیے ہر کوئی اپنے گریبان میں خود جھانکے کہ کسی کا حق میں نے اپنے ذمے نہیں رکھنا، کیونکہ قیامت کے روز پھر جو نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کرنی پڑے گی۔ اور تیسرا جو اعمال نامہ ہوگا وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے حقوق ہیں۔ اللہ غفور ہے، کریم ہے۔ یہاں اس نے اپنی جو شان کریمی اور شان رحیمی کا بیان فرمایا ہے کہ ہاں جو لوگ میرے حق غصب کریں گے، مطلب جو اللہ کے حقوق ہیں، جو عبادات اللہ نے بتائیں، جو اللہ نے احکامات دیے، اس میں کہیں ڈنڈی ماری ہوگی، کوئی کوتاہی کی ہوگی، تو جسے اللہ چاہے گا، یہاں بھی اللہ نے اپنا پورا حق استعمال کیا کہ جسے چاہوں گا میں عذاب دوں گا اور جسے چاہوں گا میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم تھا میرے بھائیوں۔ کہنے کی بات یہی ہے، سمجھنے کی بات یہی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی پوری کی پوری اسلام کے دائرے میں آ جائے، وہی تب جا کر حق ادا ہوگا ہمارا، تب جا کر اللہ کے ہاں شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ خود بھی تشریف لایا کریں، دوست احباب کو بھی لایا کریں۔ بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، 20-25 منٹ کا ایک بیان ہوتا ہے جس میں ایک حدیث پاک ہے، چند آیات ہیں۔ یہ سن کر اگر ہماری آخرت سنور گئی تو میرے بھائیوں سب کچھ سنور گیا۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ لوگ جو تہجد گزار ہوتے ہیں وہ کسی کا حق نہیں کھاتے، اس لیے انہیں بغیر یدخلون الجنت بغیر حساب، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے حساب کتاب کے بغیر۔ اب ایک اور آیت بڑی غور سے سن لو، آج شاید ہم اس درس کو نہ جاری کر سکیں، لیکن جو آیت میں سنانے والا ہوں یہ بھی بہت اہم ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، قل، کہہ دیجئے اے محمد، کہہ دیجئے، ان کانا آباؤکم، اگر ہوں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار،
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہوں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں تمہیں مندے کا ڈر ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ، یہ 8 چیزیں اگر تمہیں عزیز ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے کے جہاد سے، فتربصوا، تو اللہ فرما رہے ہیں تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اپنا فیصلہ صادر کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آیت قرآن کا دل ہے، ایک مومن کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے۔ سمجھ لو کہ ان 8 محبتوں کو پیچھے رکھنا پڑے گا، اپنے باپوں کی محبت، اپنے بیٹوں کی محبت، اپنے بھائیوں کی محبت، اپنے بیویوں کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، اپنے مال کی محبت، تجارت کی محبت، اپنے گھروں کی محبت، ان 8 محبتوں کو پیچھے ڈالنا پڑے گا۔ کس سے؟ اللہ کی محبت پہلے ہوگی، اس کے رسول کی محبت پہلے ہوگی، اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پہلے ہوگی تو بخشش ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج رب کا مؤذن پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کتنی تجارت، کتنے بازار ویران ہوتے ہیں، کتنے ویران ہوتے ہیں، کتنی دکانیں خالی ہوتی ہیں، کتنے گھر خالی ہوتے ہیں، کتنے لوگ بیویوں کو، بچوں کو، باپوں کو، بھائیوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف لپکتے ہیں۔ سوچو ذرا، کتنے لپکتے ہیں، کتنے ہم اس وقت بیٹھے ہیں اس وقت مسجد میں، جمعے کا دن ہے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ قاری صاحب ہر جمعے یہ سناتے ہیں پڑھ کے کہ جب تمہیں پکارا جائے جمعے کی طرف تو دوڑو، فَاسْعَوْا، دوڑو، کوشش کرو، اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ہم میں سے کتنے لوگ جب جمعے کی اذان آتی ہے تو دوڑ کے آتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب قاری صاحب کی دوسری اذان کا وقت آئے، اور جب خطبہ ختم ہو جائے، مولوی صاحب بیٹھے یہاں جو خطبہ اور تقریر فرما رہے ہوتے ہیں، ان کی تقریر ختم ہو جائے تو چلیں گے۔ تو پھر یہ جان لو کہ تمہاری تجارت کی محبت، تمہارے گھروں کی محبت، اور باقی وہ جو محبتیں میں نے گنوائی وہ زیادہ ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اس کے راستے میں جہاد سے۔ اس آیت کی تفصیل بیان بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی کسی جمعے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔